جی باتوں کا آغاز کرتے ہیں ہیومن بینگ سے. ایک ایرانین ایتھیسٹ جو ہے ان کا قتل ہوا ہے ریسنٹلی 10 تاریخ کو. تو ہیومن بینگ بھائی کا بھی انپٹ اس بات پہ لیں گے اور اس کو ذرا دیکھیں گے بھی. سر جی آداب غالب بھائی، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے؟ سر ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی اچھا، اس میں کچھ میں چیزیں ایڈ کروں گا کہ جو ایرانین ایکٹیوسٹ اس کا نام تھا ارسلان رضائی، آپ بتا چکے ہیں؟ نہیں میں بتا نہیں چکا، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو لنک بھیجا ہے تو میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں ویسے. اوکے تو جی ہاں یہ ایرانین ایتھیسٹ تھے جی. یہ چلا رہے تھے ایک ٹیلی گرام پہ گروپ جو کہ اسلام کو کرٹیسائز کرتا تھا، اور اس وجہ سے انہیں ایران سے بھاگنا پڑا تھا. اور یہ ترکی میں پناہ گزین تھے، بٹ ترکی از ناٹ اے سیف کنٹری فار ایتھیسٹ. تو ان دا اینڈ کیا ہوا کہ جی اس بندے کو قتل کر دیا گیا 10 تاریخ کو. اس کے جہاں یہ رہ رہا تھا وہاں پہ 2 شخص آئے، انہوں نے چھریوں کے وار کر کے اس کو قتل کر دیا. اور بعد میں جو ایرانین نیشنل گارڈ ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی ڈیتھ کو پریز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حالات ہیں کہ یہ اس طرح یہ کوئی آدمی کو گروپ چلا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. یعنی میں آپ کہتا ہوں میری زندگی کو بھی خطرہ ہے، حارث کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، سب کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ ہم ان کا سچ بتا رہے ہیں. اور اس آدمی کو بلاسفمی اور اینٹی ریلیجس پروپیگنڈا کے نام پہ قتل کر دیا گیا. تو مطلب ایران کی تو ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے بھائی، ایران تو باز آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایرانیوں نے کوئی تھوڑے لوگ نہیں مارے. اچھا جی ہیومن بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی غالب بھائی دیکھیں، یہ جو تحریک ہم لوگ چلا رہے ہیں نا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ خمینی جو ہے اس کو شیعہ اتنی عزت دیتے ہیں کہ اس کو گاڈ مین مانتے ہیں. تو یہ جو سارا چکر ہے نا انڈوکٹرینیشن کا اور ایران کی جو ایکسٹریمزم ہے، اس کا تعلق ہے شیعوں کی جو شدت پسندی، خاص طور پہ پاکستانی جو شیعہ ہیں وہ ایران کو تو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ جب ہم پاکستان میں تھے اور چھوٹی عمر میں تھے نا، تو یہ سب مرتے تھے مذہب کے نام پر، شیعہ سنی، تو ہمیں یہ گھول کے پلایا جاتا تھا اس میں یہودی کرواتا ہے. اب ہمیں اس عمر میں پتا چلا سوشل میڈیا کے ذریعے، ارے یار یہ یہودی نہیں کرا سکتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ تو بیچارہ لیب میں ایجادات کر رہا ہے آپ کی دوائیاں. یہ ہمیں تو بچپن سے یاد ہے، یہی کہا جاتا تھا نا، یہودی سازش کرتا ہے، انڈیا سازش کرتا ہے، جو مذہبی لوگ مرتے ہیں. تو یہ تو آپس میں ریلیجن ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں نا ایک حدیث اگر آپ دکھا سکے نا، میں اس کا اردو ٹرانسلیشن پڑھ دوں گا. حدیث ہے سنن اپنے، ہاں آپ ذرا ڈالیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم آ کہاں سے رہا ہے. سنن ابن داؤد حدیث نمبر 4348 4348 سنن ابن داؤد کی صحیح حدیث ہے یہ. تو ابھی عوام سننے والے حیران ہو جائیں گے کہ آپ جس کو رحمت للعالمین بولتے ہو، یہ حدیث آپ سنیں اور کہیں گے یار یہ کیا ہے یار. اچھا جی، اب انگلش میں آ رہی ہوگی آپ کے پاس، یہ اردو میں آ گئی آپ کے پاس؟ انگلش میں ہے سر. اچھا میں اس کا ٹرانسلیشن، ہاں آپ پڑھ دیں، میرے اردو ہے لکھی ہوئی، میں اردو بھی پڑھ دوں گا تاکہ. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4348 ہے. A blind man had a slave mother who used to abuse the prophet and disparage him. یعنی وہ رسول کو گمراہ کہتی تھی. He forbade her but she did not stop. یعنی اس نے اسے منع کیا پر نہیں رکی. He rebuked her but she did not give up the habit. One night she began to slander the prophet and abuse him, so he took a dagger, placed it on her belly, pressed it and killed her. A child who came between her legs was smeared with the blood that was there. When the morning came, the prophet was informed about it. یعنی ایک بچہ بھی اس کی گود میں تھا اور اس نے گود میں بچے کے باوجود ہی اس کو مارا اور سارا خون اس بچے کو لگ گیا. He assembled the people and said, I adjure by Allah the man who has done this action, and I adjure him by my right to him that he should stand up. تو یہ اس نے اس کو معاف کر دیا. Jumping over the necks of the people and trembling, the man stood up. یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اس نے نکالا اسے. He sat before the prophet and said, Messenger of Allah, I am her master. She used to abuse you and disparage you. I forbade her, but she did not stop, and I rebuked her, but she did not abandon her habit. I have 2 sons like pearls from her. یعنی وہ اس کی ولد تھی، 2 بیٹے بھی تھے. And she was my companion. Last night she began to abuse and disparage you, so I took a dagger, put it on her belly and pressed it until
I killed her. Thereupon the Prophet said, "Oh, be witness, no retaliation is payable for her blood." یعنی اس نے اس کو معاف کر دیا, جیسا میں ابھی پہلے آپ کو کہہ رہا تھا. تو بچہ گود میں تھا اور 2 بیٹے اس عورت سے تھے, اس نے پھر بھی اس کو مار دیا. ایک لونڈی تھی, وہ کوئی پاورفل خاتون نہیں تھی, ایک لونڈی تھی جس کو مروا دیا. تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی رحم ہو سکتا؟ تو بیسیکلی یہ روایتیں ساری رسول نے خود قائم کی ہیں نا, یہ سب اس نے قائم کیا, اس نے پریکٹس کر کے دکھایا ہے. سنت جو ہے, اسلام سنت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. سنت آئے گی, سنت کری جائے گی, سنت کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے. اگر آج بھی کسی آدمی کی بیوی یا بیٹی یا بچہ کوئی بھی اس طرح کرے تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہی روا رکھا جا سکتا ہے. یہ اسلام کی ٹیچنگز ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ادھر کہیں گے نہیں جی حدیث کو کون مانتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو تم نہیں مانتے تم تو مسئلہ نہیں ہو, جو مانتے ہیں مسئلہ ہی وہ ہے نا سارا, ان کا ہی تو پرابلم ہے سارا. سر اگر یہ حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کو مانتے ہیں, تو آپ دکھا دیں چیپٹر 5 ورس نمبر 33. ہاں وہ بھی اگر آپ شو کر سکیں, چیپٹر 5 ورس نمبر 33. چلو مان لیا کہ آپ حدیث کو ضعیف کہتے ہو, حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے, تو وہ بھی تو آپ کو ایکسٹریمزم دکھا رہا ہے. جی 33 مائدہ کی آیت نمبر 33. جی اچھا جی, تو یہ ہے جی, indeed the plenty for those who gave war against Allah and his messenger and spread mischief in the land is death, crucifixion, cutting off their hands and feet on opposite sides, or exile them in the land. This penalty is disgrace for them in the world and they will suffer tremendous punishment in the hereafter. ٹھیک ہے جی, گڈ وائبس کا شکریہ سپر چیٹ بھیجنے کے لیے. تو دیکھیں جی کیا کہتا ہے, جو بھی اسلام کے خلاف بولتا ہے اس کا اپوزٹ سائڈ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں, اور یہ ان کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو کہ قرآن کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسلام کرتا ہے. بالکل, میں اس میں کچھ باتیں ایڈ کر دیتا ہوں. ہاں دیکھیں, بات ساری ہے کہ اکثر مسلمان اپنا اسکرپچرز کو نہیں پڑھتے اور بہت ہی اپنی کمپلیسنٹ لائف میں رہتے ہیں, کمفرٹیبل لائف میں رہتے ہیں. لیکن یہ اسکرپچرز پڑھنا پڑے گا, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے. اگر اس میں سے کچھ لوگ بھی پاگل نکل آئے اور ان کو مان لے, تو پھر تو آپ دیکھیں, یہ جو آپ نے حدیث پڑھی, میں نے کسی خاتون کو حدیث سنائی اور وہ پریشان ہو گئی کہ یہ رحمت, میں عورتوں سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں بھائی, یہ حدیث ہے جس کو آپ رحمت للعالمین کہتے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی لونڈی تھی جو کہ نبی کریم کو گالیاں دیتی تھی. ہاں اسکرین شیئر کر دیں. نہیں میں اسکرین نہیں, میں آپ کر دیں. وہ جو حدیث ہے اس کا میں اردو میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو, عورتوں کو. پہلے وہ اردو اس کا کدھر ہے, نہیں میرے پاس ہے اردو, آپ اگر انگلش میں لگائے رکھیں میں ایگزیکٹ اردو پڑھوں گا. 4348. اچھا ہماری ویب پہ آ گئی ہے. کیا یہ حدیث پڑھ کے اردو ٹرانسلیشن نہیں ہے, آپ دیکھیں. نہیں کوئی بات نہیں, میں ایگزیکٹ پڑھ دیتا ہوں غالب بھائی, نو پرابلم. کہ عورتیں یہ حدیث سنیں کہ بھائی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی لونڈی تھی جو کہ نبی کریم کو گالیاں دیتی تھی اور آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی. نابینا اس کو روکتا تھا مگر وہ نہیں رکتی تھی. تو راوی لکھتا ہے جب ایک رات نبی کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دینا شروع کی تو نابینا نے ہتھیار خنجر لیا. یہ خنجر کی روایت وہاں سے چلی آ رہی ہے. خنجر لیا اور اس کے پیٹ پر رکھا اور اس پر اپنا وزن ڈال کر دبا دیا اور مار ڈالا. عورت کی ٹانگوں کے درمیان بچہ نکل پڑا جو کچھ وہاں تھا وہاں خون آلود ہوا. آپ دیکھیں وہ کیسی باربیرین معاشرہ تھا جو نبی نے تربیت کیا ہوا تھا. آگے چلیں, جب صبح ہوئی, یہ حدیث غالب بھائی آلریڈی دکھا چکے ہیں ریفرنس کے ساتھ 4348 سنن ابن داؤد کی. جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ نبی کو پتا چلا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا, پھر فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے جو کچھ میرا اس پر حق ہے وہ کھڑا ہو جائے, جس نے یعنی قتل کیا اس بے گناہ عورت کو. تو وہ نابینا کھڑا ہوا لوگوں کو پھلانگتا ہوا. جی sunna.com پہ تھی جی. جی ہاں میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. لوگوں کو پھلانگتا ہوا اس حالت میں آگے بڑھا کہ وہ کانپ رہا تھا, حتیٰ کہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے یا رسول اللہ
میں ہوں اس عورت کو قتل کرنے والا, یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی اور گستاخیاں کرتی تھی, میں اسے روکتا تھا وہ نہ رکتی تھی, میں دھمکاتا تھا وہ باز نہیں آتی تھی, اس سے میرے 2 بچے ہیں جو موتیوں کی طرح ہیں اور وہ مجھ پر مہربان بھی تھی. دیکھیں یہ عورت مہربان تھی, لیکن آج رات جب اس نے آپ کو صرف گالیاں, رحمت للعالمین کو گالیاں دینا شروع کی, تو میں نے خنجر لیا, اس کے پیٹ پہ رکھا اور مار ڈالا. نبی کریم نے کہا اس کو معاف کر دو, کوئی سزا نہیں. یار کوئی عورت کے دل میں ہے رحم؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جو مسلمان بیچارے ان کو معلوم نہیں ہے حدیثیں یار, کہ یہ یعنی رحمت للعالمین جو کچرا پھینکنے والی بات جھوٹی ثابت ہو چکی, انہوں نے تو معاف کر دیا جس نے خنجر بچوں کی ماں کو مار ڈالا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ المائدہ, ایک چیز جی ہے کہ اردو میں اس نے اس میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. اچھا اس نے کیا ڈنڈی ماری ہوئی ہے؟ انگلش میں اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے. اس نے یہ لکھا ہاں کہ ادھر یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی بچہ جو ہے, ادھر پتا لگا کہ بچہ اس کے پیٹ میں تھا, ادھر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بچہ اس کی گود میں تھا. یا میرے خیال میں پیٹ میں تھا, وہ پریگننٹ تھی, کیونکہ وہ خنجر مارا نا جب دبایا اس نے پیٹ کو ظالم شخص نے 1400 سال پہلے, تو بچہ باہر آ گیا اس کا پریگننسی سے. تو حضرت محمد نے اس بندے کو معاف کر دیا. مسلمانوں سنو غور سے یار, سنو ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو. آپ سمجھتے ہو ہم دشمن ہیں آپ کے, ہم اسلام کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کے دشمن ہیں بھائی. یہ جو ہے نا, یہ یہاں پہ اس کا مطلب اس طرح نہیں بن رہا جس طرح اردو میں لکھا ہے اس نے. A child who came between her legs was smeared with the blood and was there. That was there. اب اس سے وہ سمجھ نہیں آ رہی جو اردو میں آ رہی ہے. اردو میں اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں بھائی وہ پریگننٹ تھی. انگلش میں اس نے اس بات کو ایک سے ہاتھ سے گول کیا ہوا ہے. مطلب اب یہ اس نے کیسا کہا, اس کے دونوں, یا پھر ایون انگلش والے نے ٹرانسلیشن میں غلطی کی یا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہی بات ہے. یہ دیکھیں جیسے ہاں اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا, جگہ جس نے اس جگہ کو جہاں تھی وہ خون سے لت پت کر دیا. ٹھیک ہے, تو ادھر اور پتہ اس لگتا کو ہے معاف کر دیا, رحمت اللہ علیہ نے معاف کر دیا اس کو. کیوں معاف کیا؟ کیونکہ وہ ایک نارسسٹ آدمی ہوں گے نا, کہ ان کے وہ اپنے خلاف گالی نہیں سن سکتے ہوں گے. تو مسلمانوں پلیز یہ حدیث کو بار بار پڑھو, اور اگر حدیث پہ یقینی رکھتے نا تو سورہ المائدہ 33 میں دیکھو کہ جہاں کافر ملو ان کو قتل کر دو. اسی پہ آج بھی مسلمان عمل کرتے ہیں. آئسائس جو ہے اسی پہ عمل کرتی ہے جو آئسائس ہے. تو یہ ایکسٹریمزم اسکرپچر سے آتا ہے, کہیں اور سے نہیں آتا ہے. تو اچھا غالب بھائی, اس میں بس یہ آگے میں چلتا ہوں. بہت افسوس کی بات ہے, عورتیں پڑھیں اور رحمت للعالمین کیوں کہتی ہیں. میں ایسے اور حدیثیں نکالی ہیں غالب بھائی کہ جس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک جاسوس آیا رحمت اللہ علیہ کے پاس, انہوں نے کہا اس کا قتل کر دو, یہ بھی حدیث ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہم ریفرنس کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. تو اب جو فیتھ ہے نا, فیتھ, میں اب کچھ باتیں کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا, ٹھیک ہے, تاکہ اور لوگوں کو ہم موقع دے دیں. صحیح ہے غالب بھائی؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا دیکھیں, مذہب کیا چیز ہے. مذہب کو جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو مذہب کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا وہ پیشنس سے سنتا آپ کو, لیکن وہ پیشنس سے نہیں سنتا, وہ گالی گلوچ پہ مذہب آتا ہے, تو یہاں مذہب فیل ہو جاتا ہے. کیونکہ آئیڈیولوجی اور شخص کی کرٹیسزم میں فرق ہے دوستو. آئیڈیا کی فیلنگز نہیں ہوتی. میں کسی بھی آئیڈیا کو کرٹیسائز کرتا ہوں, ہاں انسان کو میں کرٹیسائز کرتے ہوئے سوچ سکتا ہوں کہ بھائی کیا سوچنا. آئیڈیا ہے, اسلامک آئیڈیاز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ان کو دوستوں کو نا فرق نہیں سمجھ میں آتا. ایک بات مذہب ٹیسٹ. اچھا ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے جو میں نے آپ سے نئی باتیں کچھ کر دیتا ہوں. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جو ہندو ہوتے ہیں نا, جو مذہب پہ فالو کرتے ہیں, اور جو اسلام عیسائی, یہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دوسرے کے مذہب کو برا نہیں بولو. اس کی وجہ ہے یہ سمپتھی انٹرسٹ گین کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ سمپتھی کرو, میں تمہارے سمپتھی کرتا ہوں. صحیح ہے, تاکہ ہمارا جو جھوٹ ہے نا, مذہب ایک ٹوٹلی جھوٹ ہوتا ہے, ٹوٹلی جھوٹ ہوتا ہے, اس کو ختم کر دیں. اچھا آگے چلتے ہیں کہ 2 طرح کے کلیمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک دوستوں کو بات سمجھنی پڑے گی جو شاید ان کو کام آئے جب وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں مذہبی لوگوں سے. ایک ہوتا ہے ایستھیٹک کلیم, ایک ہوتا ہے ایگزینشیل کلیم. کیا ہوتا ہے ایستھیٹک کلیم؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خود تعریف کرو, یار تمہاری جو گرل فرینڈ ہے بڑی حسین ہے. اس میں وہ رسپانس کرے نہ کرے کوئی بات نہیں, کیونکہ اس نے ایک ایستھیٹک یا ایک حسن کی تعریف کی ہے, یا پھول بہت خوبصورت ہے اس میں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ کلیم ایگزینشیل کلیم کہلاتا ہے, ایگزسٹنس کلیم کہلاتا ہے. اس میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. تو 2 کلیمز کو نا آپ گڈ مٹ نہیں کیا کریں.
ایک کلیم ہے جو آپ دنیا کی تعریف کا کلیم کرتے ہو، اس میں آپ کو پروف نہیں چاہیے ہوتا، اس میں آپ کی کوالٹیٹیو انٹرسٹ چاہیے ہوتے ہیں، ایک بات. دوسری بات، جو اسلام کا چکر ہے نا، یہ آپ سے ریکویسٹ نہیں کرتا اسلام فالو کرو، یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ ایسی قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس میں اگر تم نے آیتوں کو جھٹلا دیا تو تم دوزخ میں جلو گے. یہ ڈیمانڈ ہے نا بھائی، یہ ریکویسٹ نہیں ہے. تو اس لیے جو انکل لاسٹ ٹائم چچا آئے تھے، وہ آپ سے جو آنکھیں دکھا رہے تھے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ حق ہے. ارے بھائی، وہ ریکویسٹ نہیں کر رہے تھے آپ سے. تو ریکویسٹ اور ڈیمانڈ میں بھی فرق ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ کیا بولتے ہیں، جو بچوں کو نا انڈوکٹرینیٹ، میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، اس میں بچے کو کہتی ہے ماں، غالبا اس پہ آپ کی میں رائے بھی لوں گا، بس پھر میں جاؤں گا ایک بات کر کے. وہ بچے کو بولتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے نا وہ مر گئے ہیں اور وہ دوسری دنیا میں جہاں وہ بہت خوش ہیں. یہ بچے کو آپ نے بچپن سے جھوٹ بتا دیا کہ وہ دوسری دنیا میں خوش ہیں. بچہ 30-40 سال کے بعد اس کو ہوش آئے گا، او ہو یہ تو جھوٹ تھا. تو کیا بچوں کو سچ نہیں بتانا چاہیے کہ یار ہی از ڈیڈ؟ گورا ایسے ہی پالتا ہے بچوں کو. کیا کہتے ہیں آپ اس میں غالب بھائی؟ سر بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ تو صحیح ہے. صرف سارا کچھ ہے ہی ہے اس طرح ہی. ہاں، لاسٹ ایک فنی بات کر دیتا ہوں، پھر میں جاتا ہوں کہ بھائی اشنا گل نا ایک ایکٹر ہے پاکستانی، اس کا نا اچھا اس کا ویڈیو کسی نے بنایا ہے، تو وہ کہتی ہے میں ایتھیسٹ تھی، میں مسلمان ہو گئی. یہ وہی 2 نمبر جو اچھا ایتھیسٹ ہوتے ہاں ہیں ہاں تو ہاں وہ ہاں نمبر ایتھیسٹ. چلیے تو اچھا، اس کا نا وہ جو نظامی کر کے اس نے ویڈیو بنایا، میں اس کا ویڈیو سن رہا تھا، جو ہی نظامی، کیا نام ہے اس کا، جو اس کا پوتا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا، اچھا عظیم الدین، ہاں، جس نے نماز ہاں جنازہ ہاں پڑھائی تھی. ہاں، تو وہ بنا رہا تھا ویڈیو اور اس نے بڑی تعریف کی، دیکھو ایتھیسٹ تھی مسلمان ہو گئی. اچھا، وہ بندی، اور دیکھیں چیلنج کیوں ہے اسلام مسلمانوں کو چینج کرنا، اس لیے بتاتا ہوں میں کیوں. وہ لڑکی آسٹریلیا سے پڑھی، بتا رہی تھی، میں سمینا پیرزادہ کو انٹرویو دے رہی تھی وہ. اچھا، سمینا پیرزادہ کا ریئیکشن پتا کہتے ہیں کہ الو نہیں سن رہا ہوتا اس کی بیوقوفانہ باتیں. میں بتاتا ہوں کیا اس نے بیوقوفانہ بات کی. آسٹریلیا سے اس نے پڑھا، پھر ایتھیسٹ ہوئی، اور پھر اس نے جملہ بولا، اس نے بولا، جملہ سنے اس کا، جو اتنی پڑھی لکھی ہے اور ڈرامہ آرٹسٹ ہے، کہہ رہی ہے جب ایمان میرا کمزور تھا نا تو میری عقل کے دروازے بند ہو گئے تھے. اچھا یعنی ایمان کمزور ہوتا ہے، ابے ایمان کمزور ہوتا ہے جبھی تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں. جاہل میں جاہل بولنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو. دیکھیں، ایمان جب کمزور ہوتا ہے جبھی تو آپ کوشچن کرتے ہو، جبھی تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں. اگر وہ یہ بول دیتے کہ ہاں ایمان میرا مضبوط ہوتا ہے تو عقل بند ہو جاتی ہے. اب یہ بتائیں، اس جملے پہ سمینا پیرزادہ کا چہرہ دیکھنے والا تو الو لگ رہی تھی وہ. تو بس اب کیا کرے یار انسان. یہی تھا آخری بات والی بھائی. باقی چلیں سر، دیکھتے ہیں، تھینک یو. کوشش کرتے رہیں. آپ کی کوشش بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ آتے ہیں بھائیوں، اور پلیز بالکل آپ کی چینلز بھی کھولو. بہت امپورٹنٹ. چلیں پھر، لمبی چلیں کال سر، ہو رہی ٹھیک ہے. ہے، چلیں، اوکے، تھینک یو سر، بائے بائے. اوکے.